احوال یلدرم صفحہ 7۔ سید سجاد حیدر یلدرم کے نگر سگر دادا سید حسن ترمذی وسط ایشیا سے ہندوستان آئے۔ ان کا خاندان علم و فضل کے لیے مشہور تھا۔ یلدرم کی نانی سیدہ ام مریم نے قرآن شریف کا ترجمہ فارسی میں کیا تھا۔ قصبہ نہوڑ ضلع بجنور ان کا وطن تھا، جہاں انہیں جاگیر ملی تھی۔ غدر 1857 میں یلدرم کے دادا امیر احمد علی نے انگریزوں کی مخالفت کی، لہٰذا جاگیریں ضبط کر لی گئیں اور نئی پوت کو انگریزی علوم کی تحصیل اور سرکار انگریزی کی ملازمت کی طرف توجہ دینا پڑی۔ یلدرم کے والد خان بہادر سید جلال الدین حیدر شہر بنارس کے کوتوال تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی یعنی یلدرم کے چچا خان بہادر ڈاکٹر قرار حیدر یوپی میں سول سرجن تھے اور 19ویں صدی کے آخر میں صوبے کے مشہور ڈاکٹروں میں شمار ہوتے تھے۔ 1896 میں رائے بریلی میں انتقال ہوا۔ یلدرم کے والد بڑے شریف النفس اور منکسر المزاج شخص تھے اور وسیع اختیارات اور اقتدار کے باوجود تکبر یا رعونت نہ تھی۔ یلدرم 1880 میں نہوڑ میں پیدا ہوئے۔ شفیق باپ کی نگرانی میں تعلیم شروع ہوئی۔ سکون سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد سجاد حیدر یلدرم اور ان کے بھائی MAO کالج میں داخل کیے گئے۔ یلدرم نے FA کا امتحان دیا تو انگریزی اور فارسی کے مضامین میں الہ آباد یونیورسٹی میں اول آئے، لیکن ریاضی میں فیل ہو گئے۔ خدا کر کے ریاضی سے چھٹکارا پایا۔ 1901 میں BA کا امتحان دیا اور صوبے میں دوم رہے۔ تقریر کرنے کا شوق اسکول کے زمانے ہی سے تھا، چنانچہ کالج یونین کے سیکریٹری اور صدر رہے۔ بڑے اچھے مقرر تھے، لباس ہمیشہ انگریزی پہنتے تھے۔ مولانا محمد علی اور غالباً حضرت موہانی ان کے کلاس فیلو تھے۔ علی گڑھ کے قیام کا زمانہ زندگی کی دلچسپیوں سے معمور زمانہ تھا۔ ان کی مشہور نظم مرزا پھویا علی گڑھ میں انہی دنوں کی یادگار ہیں۔ علی گڑھ ان دنوں گویا آکسفورڈ بنا ہوا تھا۔ تھیوڈر بک پرنسپل تھے۔ آرنلڈ اور نکلسن انگریزی پڑھاتے تھے۔ چکرورتی اور ڈاکٹر ضیاء الدین جیسے با کمال لوگ پروفیسر تھے۔ مولوی عباس حسین عربی اور مولانا شبلی فارسی پڑھایا کرتے تھے۔ یلدرم فارسی میں بہت اچھے تھے، لہٰذا شبلی کے پسندیدہ شاگردوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس زمانے میں حاجی اسماعیل خان صاحب رئیس و تاولی سے تعلق پیدا ہوا۔ حاجی صاحب اردو کے نامور ادیب اور ترکی زبان کے ماہر تھے۔ یلدرم ان کے سیکریٹری تھے اور انگریزی بھی پڑھاتے تھے۔ اس طرح انہیں ترکی سیکھنے کا موقع مل گیا اور ترکی زبان سے دلی لگاؤ پیدا ہوا۔ BA پاس کرنے کے بعد سجاد حیدر ناگپور کے راجہ اعظم شاہ کے اتالیق مقرر ہو کر ناگپور گئے، مگر بعد میں گورنمنٹ نے علی گڑھ کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ آپ علی گڑھ کالج میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ برطانوی آفس سے کسی نے ان کے لیے ایک انگریز پروفیسر کو لکھا کہ بغداد کے برطانوی قونصل خانے کے لیے ترکی زبان کے ترجمان کی ضرورت ہے۔ بہت سے طالب علموں نے درخواستیں دی، مگر موریسن یعنی پرنسپل نے سب سے زیادہ سجاد حیدر کی سفارش کی، چنانچہ اس آسامی کے لیے ان کا تقرر ہو گیا۔ اس زمانے میں انہوں نے ترکی کا بغور مطالعہ کیا اور ترکانہ خیالات سے بے حد متاثر ہوئے۔ 1902 میں انہوں نے احمد حکمت کے ناول ثالث بالخیر کا ترجمہ کیا۔ بغداد کے بعد ان کا تبادلہ قسطنطنیہ ہو گیا۔ یہاں وہ نئے ادب کی تحریک اور نئے لکھنے والوں سے بہت قریب رہے۔ جنگ چھیڑنے سے کچھ عرصہ قبل یلدرم کا تبادلہ امیر یعقوب خان سابق امیر کابل کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کی حیثیت سے ہندوستان کر دیا گیا اور کئی سال تک سوری اور ڈیرہ دون میں جلا وطن بادشاہ اور شہزادوں کے ساتھ رہے۔ اسی زمانے میں یعنی 1912 میں یلدرم کی شادی سیدنا نظر الباقر کی لڑکی نظر زہرہ بیگم سے ہو گئی۔
نظر زہرہ اور اس کی چھوٹی بہن ثروت آرا بیگم کو ان کے باپ نے پردے ہی میں گورنسو سے تعلیم دلوائی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ نظر زہرہ بیگم بچپن ہی میں ادبی دنیا میں نام پیدا کر چکی تھی۔ 1908 میں بچوں کے اخبار پھول کی ایڈیٹر رہیں، نیز بچوں کے لیے 3 کتابیں پھولوں کا ہار، سلیم کی کہانی اور دکھ بھری کہانی لکھی۔ ان کا مشہور ناول اختر النساء بیگم 1910 عیسوی میں شائع ہوا۔ ان کے مضامین نرنگ خیال، زمانہ، تمدن، ادیب، انقلاب اور الناظر میں چھپتے رہے۔ 1912 میں شادی کے بعد وہ سجاد حیدر یلدرم کے ساتھ مسوری آ گئی اور پھر دہرادون میں لڑکیوں کے لیے انگریزی اسکول قائم کیا۔ انہوں نے تحریک اصلاح نسواں میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ 1923 عیسوی میں پردہ ترک کر دیا اور یلدرم کے ہمراہ مشرق وسطیٰ کی سیاحت بھی کی۔ امیر کابل کی وفات کے بعد یلدرم کی خدمات یوپی سول سروس میں منتقل کر دی گئی۔ 1920 عیسوی میں MAO کالج کو یونیورسٹی کا درجہ ملا تو آپ رجسٹرار کی حیثیت سے تعینات ہوئے۔ 1929 میں پھر سول سروس میں آ گئے۔ ملازمت کے سلسلے میں جزائر انڈمان اور نکوبار بھی رہے۔ 1924 میں خرابی صحت کے بنا پر وقت سے پہلے ریٹائر ہو گئے۔ اسی سال حج بیت اللہ کے لیے بھی گئے۔ یلدرم سیاحت کے بڑے شوقین تھے اور دوران ملازمت میں اکثر رخصت لے کر انگلستان، یورپ اور ترکی وقت گزارتے تھے۔ 1930 عیسوی میں شدید بیمار پڑے اور صحتیابی کے بعد پھر اپنے مشغلوں میں مصروف ہو گئے۔ یلدرم خالی کبھی نہ بیٹھ سکتے تھے، بہت سی ذمہ داریاں ان کے اوپر تھی۔ وہ علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے سرگرم سیکریٹری اور مسلم یونیورسٹی کورٹ کے ممبر تھے، کئی یونیورسٹیوں کے ممتحن بھی تھے۔ یلدرم نے 11-12 اپریل 1943 کو رات کے 2 بجے دفعتاً حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کیا اور لکھنؤ کے ایش باغ کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ سجاد حیدر یلدرم کے بڑے بھائی سید اعجاز حیدر کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ منجلے بھائی سید نصیر الدین پرانے الیگیرین تھے۔ ڈاکٹر وحید الدین حیدر ان کے سب سے چھوٹے بھائی تھے، جو یوپی میں سول سرجن اور لارڈ ولنگٹن اور لارڈ لہنگنو کے اعزازی فزیشین تھے۔ یلدرم کی وفات کے 3 سال کے اندر ان دونوں نے بھی انتقال کیا۔ اردو کی مشہور ادیبہ اور افسانہ نگار قرۃ حیدر یلدرم کی صاحبزادی ہیں۔ تقسیم ملک کے بعد قرۃ حیدر اپنی والدہ کے ساتھ پاکستان آ گئی تھی، لیکن اب پھر ہندوستان چلی گئی ہیں اور آج کل بمبئی میں قیام پذیر ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم پکے مسلمان تھے، مگر مذہبی تعصب اور تنگ نظری کو بہت بڑا اخلاقی جرم سمجھتے تھے۔ انہوں نے مغربی طرز کی زندگی گزاری، مگر حد سے زیادہ مغربیت زدہ خواتین ان کو سخت ناپسند تھیں۔ وہ طبعاً سنجیدہ تھے۔ اپنے آپ کو گمنامی میں رکھنا، جسے قرۃ حیدر نے ایفو کا فقدان کہا ہے، بڑا آدمی کہلانے سے بھاگنا، بڑے آدمیوں کی صحبت چھوڑ کر بے تکلف دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کے ساتھ خوش طبعی سے پیش آنا سید سجاد حیدر کی ایسی خصوصیت تھی جو بہت کم لوگوں میں دیکھنے میں آئی ہے۔ علی گڑھ کے دور ثانی میں بڑی مشکل سے کوئی اور شخص ملے گا جس کی ذات میں اتنی جامعیت ہو جو سجاد حیدر کی ذات میں موجود تھی۔